اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیس الانسان الا ما سعی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کو مراد ہوگی، یعنی اگر انسان کا نیت برا ہوگا تو اس کے آگے برائی آئے گی، اور اگر انسان کا نیت اچھا ہوگا، سچا ہوگا، تو اس کے سامنے، اس کے آگے اچھائی ملے گی، سچائی ملے گی۔ دوستو، ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ چلو شکار پہ نکلتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی وزیر مشیر وغیرہ تھے تو سارے شکار پہ نکل گئے۔ تو بادشاہ نے ایک شرط رکھی تھی کہ جس کے سامنے سے ہرن نکلے گی وہی بندہ اس ہرن کا پیچھا کرے گا، کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو چلتے چلتے بادشاہ کے سامنے سے ہرن نکل گئی، تو بادشاہ نے اس ہرن کا پیچھا کیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، وزیر مشیر سارے پیچھے رہ گئے، بادشاہ اکیلا اس ہرن کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ہرن جنگل میں کہیں چھپ گئی۔ تو بادشاہ اس جنگل میں گم ہو گیا اور اپنا راستہ بھول گیا۔ بادشاہ اس جنگل سے نکلا تو دیکھا کہ سامنے ایک انار کا باغ ہے، اور ایک بندہ اس انار کے باغ میں، ایک آدمی اس باغ کو پانی دے رہا ہے۔ بادشاہ اپنی بادشاہت کے یعنی لباس میں نہیں تھا، تو بادشاہ اس آدمی کے قریب گیا، اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو وہ آدمی بادشاہ کو نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو اس آدمی سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور تھکا ہوا ہوں۔ تو اس آدمی نے بادشاہ کو کہا کہ جناب آپ بیٹھ جائے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو اس آدمی نے انار کے ایک درخت سے ایک انار توڑا اور بادشاہ کے لیے اس انار کا رس نکالا اور بادشاہ کو پلایا۔ تو بادشاہ کو بہت مزہ آیا، بہت ہی میٹھا تھا۔ تو بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ اگر تکلیف نہ ہو سکے تو ایک گلاس اور پلا دینا۔ اس آدمی نے بلا زحمت ہی اس بادشاہ کو ایک اور گلاس، ایک اور انار توڑ کر اس کی رس نکالی اور ایک اور گلاس بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے جب اس کو یعنی اس جوس کو پیا، اس انار کے رس کو پیا، تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ یہ باغ میرے علاقے میں ہے، جب میں اپنے تخت پر بیٹھوں گا تو اس باغ پر ٹیکس لگاؤں گا۔ حالانکہ اس آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ جناب ایک اور گلاس پلا دو۔ اس آدمی نے ایک اور گلاس اس بادشاہ کو پلایا، تو ان دونوں جو پہلے بادشاہ نے پیے تھے ان کی نسبت اس بار اس انار کا ذائقہ کچھ کھٹا تھا۔ تو بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی، آپ نے پہلے جو 2 گلاس مجھے انار پلائے، انار کا جو رس پلایا، کیا یہ ایک ہی درخت کے ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جی جناب، ایک ہی درخت کے ہے اور ایک ہی شاخ سے میں نے توڑے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس آدمی سے کہا کہ جو پہلے 2 گلاس آپ نے مجھے پلائے وہ بہت ہی میٹھے تھے، اور اس تیسرے گلاس کا جو رس آپ نے مجھے پلایا یہ تھوڑا کھٹا ہے،
یہ وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ کی نیت میں فرق آ گئی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے آپ سے سوچا کہ یہ آدمی مجھے جانتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فرق ہے، واقعی میری نیت میں فرق آ گئی۔ تو بادشاہ نے کہا، اپنے آپ سے اپنے دل میں سوچا کہ میں اس پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستوں، ایک چھوٹا واقعہ تھا نیت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کو مراد ہوگی۔ اگر آپ کا نیت کسی کو دھوکہ دینے کا ہے تو یقین مانیے، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ بالکل ہوگا، 100% پکا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں دھوکے کا سوچا ہے تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کے بارے میں بے ایمانی کا سوچا ہے تو آپ کے ساتھ بالکل بے ایمانی ہوگی۔ کوئی دوسرا آ کے آپ کے ساتھ ایسا ہی بے ایمانی کرے گا۔ اگر آپ نے کسی کو 1 روپیہ کا نقصان دیا جان بوجھ کر، ایک خطا ہوتی ہے، ایک جان بوجھ کر کسی کو نقصان دینا ہوتا ہے، تو یقین مانیے 1 روپیہ کا نقصان آپ کو ہزاروں کا نقصان دے دے گا۔ یہ اپنے ساتھ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ تم جیسے کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ سچائی کی ہے تو آپ کے ساتھ بھی سچائی ہی ہوگی، بھلے ہی وہ بندہ آپ کے ساتھ سچائی نہ کرے، وہ آپ کے ساتھ بے ایمانی کرے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس سے زیادہ سچائی آپ کے ساتھ ہوگی، اس سے زیادہ صداقت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ نے اس کو دھوکہ نہیں دیا لیکن اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا، اس نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے ایمان کو دھوکہ دیا، اپنے اللہ کو دھوکہ دیا، تو اس بندے کے ساتھ تو دھوکہ ہونا ہی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس دھوکے کا اتنا بڑا اجر دے گا کہ آپ کے سوچ سے بہت ہی باہر ہے، اور اتنا نفع اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ یعنی کوئی بھی بندہ، کوئی بھی اللہ کا بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کوئی بے ایمانی، کوئی دھوکہ ہو۔ اگر وہی بندہ کسی اور کے بارے میں دھوکے کا سوچے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے بہت ہی دور ہے، یہ حدیث کے اندر نہیں آتا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت میں قبر میں کیا معاملہ کرے گا اگر یہ بندہ اس کے بارے میں تھوڑا بھی سوچ لے تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی ایک قبرستان پر آ رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے فرمایا کہ یہ قبرستان ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کون سا مردہ جنتی ہے اور کون سا جہنمی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی دیکھنا، ایک قبر تھا جس کا بالکل نام ہی نشان نہیں تھا، اس کی زمین بالکل ہموار ہو گئی تھی، یعنی کسی کو یہ شک بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ قبر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ اٹھو اللہ کے حکم سے۔ وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے لگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ اے مردے، تمہیں کتنا سال یعنی کتنے دن ہوئے ہیں کہ تم فوت ہو گئے ہو؟ وہ مردہ جنتی تھا۔ تو اس مردے نے کہا کہ مجھے ابھی لوگ دفنا کر گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مجھے ابھی دفنایا ہے وہ گھر تک بھی پہنچے نہیں ہوں گے کہ آپ نے آواز دی اور میں اللہ کے حکم سے اٹھ گیا۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس سو جاؤ، واپس اپنے قبر میں جاؤ اللہ کے حکم سے۔ وہ مردہ واپس اپنے قبر میں گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بندے کو 300 سال ہوتے ہیں جو یہ یعنی مر چکا ہے، لیکن کیا ہے یہ اپنے زمانے کے یا اپنے وقت کے نبی کے تابع تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت نصیب کی ہے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب دفن ہوا ہے، یعنی کتنے سال ہوئے ہیں ان کو مرے ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی اس قبرستان سے نکلے تو راستے میں ایک اور قبرستان ان کے سامنے آئی، یعنی بالکل تازہ قبر تھی۔ دفنانے والے بندے تقریباً ابھی ہی قبرستان سے نکلے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی اس قبرستان پہ آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بندے کی قبر کو دیکھو، یہ بالکل تازہ ہے۔ تو اس مردے سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم الہی سے اٹھو، اپنے قبر سے باہر آ جاؤ۔ تو وہ مردہ باہر آیا تو اس کا شکل بہت ہی بگڑا ہوا تھا، لمبے لمبے ناخن تھے اس کے، لمبے لمبے بال تھے، کالا چہرہ تھا، بڑے بڑے دانت تھے۔ تو چیخ و پکار اس کی یعنی بہت ہی زیادہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے 1000 برس پورے ہو چکے ہیں کہ میں فوت ہو گیا ہوں۔ حالانکہ اس بندے کو مرے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، اللہ نے اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھائی ہے، تو قبر کا ایک ہی گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اس مردے کے اوپر ہزاروں سال کے برابر ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ اللہ کے حکم سے واپس اپنے قبر میں چلے جاؤ۔ تو وہ مردہ واپس اپنے قبر میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پہ موت دے اور بے ایمانی کی موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یہ دنیا فانی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، فانی ہے۔ نوح علیہ السلام یعنی 950 سال صرف اس نے تبلیغ کی دعوت دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک جھونپڑی تھی جس کے 4 ہی دروازے تھے۔ کسی نے آ کے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، اپنی جھونپڑی کو تھوڑا تو بناؤ، اس کے 4 دروازے ہیں، آپ جس دروازے سے آتے ہو واپس اسی سے نہیں نکلتے، دوسرے سے نکل جاتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پیچھے اسرائیل لگا ہو وہ بھی اس دنیا میں کسی چیز کو بنانے کا سوچ رکھتا ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ذرا سوچنے کی بات ہے، ہمارا آج کل جو معاملہ ہے یعنی جو ضد بازی ہے اس پر ہے کہ اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو دوسرا کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو تاکہ اسے دکھا سکے کہ آپ کے اس کٹارا موٹر سائیکل سے میری گاڑی بہت ہی اچھی ہے۔ اگر کسی کا گھر یعنی مٹی کا بنا ہو تو دوسرا کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو RCC بنائے، سیمنٹ والا بنائے۔ ضد بازی ہے، ایک ضرورت ہوتا ہے، ایک ضد بازی ہوتا ہے۔ اپنے بنگلے سجاتے ہیں، اپنے بنگلے بناتے ہیں تاکہ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جائے کہ فلانے کا کتنا عالیشان بنگلہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے دل میں اپنی بڑائی پیدا کرنے کے لیے۔ حالانکہ بڑائی جو ہے صرف وہ اللہ کے ساتھ ہی جچتی ہے، ہمارے ساتھ کیا بڑائی ہے؟ ہم نے تو خاک میں ملنا ہے، مٹی میں ملنا ہے، ہم نے تو خاک ہی ہو جانا ہے اور اللہ ہی نے اس دنیا میں باقی رہنا ہے۔ تو ہم اتنے غرور کیوں کرتے ہیں؟ اس مٹی سے بنے ہیں، اسی مٹی میں ہمیں واپس جانا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر جو ہے وہ بہت ہی ناپسند ہے، اور تکبر اور غرور والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے اور اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر تکبر، علماء فرماتے ہیں کہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے
جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ چوری ہوتا ہے، ایک گناہ نعوذ باللہ زنا ہوتا ہے، کئی قسم کے گناہ ہے جو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کام ہو گیا، لیکن تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان سے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، سانس ہے تو چانس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت اس حال میں آ جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو صحابہ والی موت نصیب فرمائے۔ فتنے کا دور ہے میرے بھائی اور دوستو، استغفار کا اہتمام کیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کیجیے، اس ذکر کا، اور استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کم از کم دن میں 1000 دفعہ ہر مرد و عورت کو پڑھنا چاہیے۔ موت کا پتہ نہیں کب آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔